کو راکھ بنا دیا گیا، آگ میں جلا دیا گیا، اور زیورات اس میں لپیٹ کر وہ آگ میں جلا دیے گئے، ختم ہو گیا سارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھاس ہم آپ کو بتاتے ہیں خاص قسم کی، وہ گھاس آپ منگوائیں اور اس کا کیمیا بنا کے اس گھاس کے اوپر ڈالیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سونا اور چاندی بن جائے گا اس سے، اور اس سے پھر اس کتاب تورات کو آپ لکھوائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب وہ گھاس جنگلات سے اکٹھی کرنے کے لیے 3 لوگوں کو خط لکھا۔ ان میں ایک تو یوشع بن نون کو خط لکھا، دوسرا اس قارون کے ذمہ لگایا، اور تیسرا کالوت ایک شخص کا نام تھا، اس کو کہا کہ یہ تم گھاس خاص قسم کی جمع کر کے لاؤ۔ اس کے اوپر تحریر کر کے وہ آپ نے بھیج دی۔ اب جو قارون تھا یہ بڑا تیز آدمی تھا، اس نے باتوں باتوں میں حضرت یوشع بن نون جو تھے ان سے وہ تحریر لی اور اس کو اپنی تحریر کے ساتھ میچ کیا، ملایا کہ ان میں کیا باتیں ہیں، کیا لکھا ہے، اور پھر اسی طرح جو کالوت کو جو خط لکھا گیا تھا وہ بھی تحریر لے کر اس کو بھی میچ کیا، ملایا، اور اس نے ان تینوں تحریروں کو، خطوط کو ملا کے اس میں وہ سارے کے سارا کیمیا بنانے کا طریقہ جو لکھا ہوا تھا اس نے وہ سارا پڑھ لیا، یاد کر لیا، اور یہ خود کتاب تورات کا حافظ تھا، ساری اس کو ازبر تھی، یاد تھی۔ اس نے وہ سونا بنانے کا، وہ چاندی بنانے کا جو طریقہ تھا وہ سارا اس نے اس سے لے لیا، نوٹ کر لیا، اور پھر اس نے وہ خاص قسم کی گھاس موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھجوا دی، اور لیکن خود بھی اس نے اپنے پاس رکھی اور چپ کر کے اپنے گھر کے اندر یہ سارا بنانے لگا، وہ سونا اور چاندی، قیمتی دھات، کسی کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ جب اس کے پاس کافی حد تک دولت جمع ہو گئی تو ظاہر ہے جب دولت آتی ہے تو پھر بندے کا دماغ تو خراب ہو ہی جاتا ہے، خواہ مخواہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تو ایسا کر کے زکوٰۃ دیا کر۔ اس نے کہا زکوٰۃ؟ میں کس چیز کی زکوٰۃ دوں؟ اللہ تعالیٰ کوئی زکوٰۃ کا محتاج ہے؟ تو میں زکوٰۃ نہیں دیتا۔ یہ زکوٰۃ نہ دی اس نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارہ اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دولت دی ہے تو زکوٰۃ دے۔ یہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ اس نے ایک گھر بنایا جس کی تقریباً 80 گز اس کی بلندی تھی، بہت بڑا ایک محل نما، اس کے اوپر کنگرے بنوائے، بڑا عالی شان بنگلہ بنوایا، اور اس نے پھر دعوت کی قوم بنی اسرائیل کی۔ تو قوم بنی اسرائیل میں اسی وقت سے 2 دھڑے ہو گئے، 2 جماعتیں ہو گئی۔ ایک جماعت وہ تھی جو اس کی دولت سے متاثر ہو کر اس کے قریب ہو گئی، اور ایک جماعت وہ تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اب جو دولت کے پجاری تھے اور دنیا دار تھے وہ قارون کے ساتھ ساتھ، اور جو آخرت پر نظر رکھنے والے تھے وہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اس کے مزاج جو تھا اس کا بگڑنے لگا، تیور اس کے بگڑنے لگے، اکھڑی اکھڑی باتیں کرے، دین سے دوری، حتیٰ کہ اس کے اندر بغاوت پیدا ہوگی، بغاوت، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، اور لوگوں کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ ایک دن